بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 17 اسواق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ غیر منصرف کا بیان ہے۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرب منصرف اور غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کے آج بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں غیر منصرف کا بیان۔ غیر منصرف کی تعریف: وہ اسم معرب جس میں منع صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، جیسے عمر اور عائشۃ وغیرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسم معرب ہی، یہ بھی معرب ہی ہے، تو اسم معرب کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ منصرف جو ہوتا ہے اس پر کسرہ اور تنوین سب کچھ آتی ہے، اور غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے۔ ہاں، جب اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اسی صورت میں اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو غیر منصرف کے لیے کیا ہے کہ وہ اسم معرب ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، جیسے عمر، اس میں بھی دو سبب ہیں، اور عائشہ، تو اس میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ یعنی غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اور اس میں سے یعنی جب بھی کوئی کلمہ غیر منصرف بنے گا تو اس میں 9 سبب میں سے 2 سبب پائے جائیں گے، یا کوئی ایک ایسا سبب ہوگا جو دو کے قائم مقام ہوگا۔ وہ آگے بیان کریں گے کہ کون کون ہیں جو ایک ہی دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور باقی ان میں ایک سبب سے کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے اندر دوسرا سبب نہ پائے جائے، سوائے دو کے کہ دو جو ہیں ان میں ایک ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں غیر منصرف، دیکھیں یہاں پر اس پر تنوین بھی نہیں ہے اور نہ اس پر تنوین ہے، عمر اور عائشہ، تو تنوین اور کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی ہے۔ اب غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ، جبکہ اس میں معرب کی جو پہلی قسم ہے منصرف، اس پر کسرہ بھی آتا ہے اور تنوین بھی آتی ہے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ، جیسے جاء عثمان، یہاں دیکھیں عثمان آیا، یا نون پہ آخر میں جو دیکھیں نون پر جو ہے صرف ایک پیش ہے، تنوین داخل نہیں ہے۔ اسی طرح مررت بعثمان، یہاں با حرف جر کی وجہ سے نون کے آخر میں نون پر جو ہے کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر حالت جری میں فتح ہی موجود رہتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں مررت بعثمان یہاں موجود ہے، عثمانی نہیں ہوا، یہاں پر کسرہ داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح اور جیسے ہذہ مساجد، یہاں پر بھی جو ہے یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر بھی جو ہے تنوین داخل نہیں ہوئی دال پہ۔ رأیت مساجدہ، یہاں پر بھی جو ہے تنوین داخل نہیں ہے۔ مررت بمساجد، اور یہاں پر بھی جو ہے کسرہ نہیں ہے بحرف جر ہونے کے باوجود۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور نہ تنوین آتی ہے، ہاں، اور جہاں پر حرف جر آئے گا تو وہاں پر وہ حالت جری میں بھی مفتوح ہوگا۔ ان مثالوں میں عثمان اور مساجد غیر منصرف ہیں، اس لیے ان کا آخر کسرہ اور تنوین سے خالی ہے۔ آپ دیکھیں کسی میں بھی آخر میں کسرہ بھی نہیں آ رہا ہے اور نہ تنوین آ رہی ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں تنبیہ: اگر کسی اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے، وہی ہم نے جو اوپر بیان کیا کہ غیر منصرف پر آتا تو نہیں ہے، نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین، اگر کسی اسم غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا کسی اسم کی طرف اس کی اضافت کر دی جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، جیسے مررت بالمساجد، یہاں پر آپ دیکھیں میں مسجدوں کے پاس سے گزرا، یا
الف لام داخل ہو گیا اس پر مساجد پر، تو ایسی صورت میں یہاں پر دال پر دیکھیں آپ کسرہ موجود آ گیا، کسرہ آ گیا، تو یہاں پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسرہ ہوگا۔ اگر یہاں الف لام نہیں ہوتا بے مساجدہ اس طرح سے پڑھتے تو مساجدہ ہی پڑھتے، پھر دال پہ فتح پڑھنا پڑتا، لیکن الف لام داخل ہو گیا تو اس صورت میں اس پر کیا آ گیا؟ کسرہ داخل ہو گیا۔ اسی طرح اصلی فی مساجدکم، میں تمہاری مسجدوں میں نماز ادا کرتا ہوں، یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی دال پر کسرہ آ گیا غیر منصرف ہونے کے باوجود، کیونکہ یہاں پر چونکہ اس کی اضافت کر دی گئی کم ضمیر کی طرف، تو حاصل کلام یہ کہ غیر منصرف پر نہ تو کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، لیکن جب اس پر الف لام داخل کر دیا جائے جیسے بالمساجد میں، یا اس کی اضافت کر دیا جیسے بمساجدکم، تو ایسی صورت میں اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ بیان کیا گیا کہ منع صرف کے اسباب میں سے جو ہیں دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو، تو منع صرف کے اسباب کیا ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اسباب منع صرف، اسباب منع صرف یعنی منصرف ہونے سے روکنے والے، منع مانے روکنے والے، صرف مانے منصرف، منصرف ہونے سے روکنے والے اسباب۔ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ نمبر 1 عدل ہے، نمبر 2 وصف ہے، نمبر 3 تانیث ہے، نمبر 4 تعریف، نمبر 5 اجماع، نمبر 6 ترکیب، نمبر 7 وزن فعل، نمبر 8 الف نون زائدان، اور نمبر 9 جمع۔ یہ جو ہیں اسباب منع صرف ہیں، جو کسی بھی کلمے یا اسم کے اندر اگر ان میں سے 2 پا لیے جائیں یا ایک ایسا پا لیا جائے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا اور اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگی۔ اب ان سب کی تفصیل آگے بیان فرمائیں گے۔ فائدہ بیان فرما رہے ہیں، ان اسباب میں سے 2 سبب، کون سے؟ ان اسباب میں سے 2 سبب، ایک جمع یعنی جمع منتہی الجمع، جمع خالص جمع مراد نہیں ہے کوئی سی بھی جمع، بلکہ وہ جمع مراد ہے جو جمع منتہی الجمع ہو۔ اور جمع منتہی الجمع کس سے کہتے ہیں؟ کہ الف جمع کے بعد ایک حرف ہو، یا تو ایک حرف و مشدد ہو جیسے دواب، یا الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں اور پہلا مکسور ہو جیسے مساجد، یا 2 الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور درمیان والا ساکن ہو جیسے مصابیح۔ تو جمع منتہی الجمع کے یہ طریقے ہیں پہچاننے کے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اسباب میں سے 2 سبب، جمع، ایک تو جمع اور تانیث بالالف، چاہے وہ الف مقصورہ کے ساتھ ہو جیسے حبلہ، یا الف ممدودہ کے ساتھ ہو جیسے حمراء، یہ دونوں دو اسباب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہ صرف جمع منتہی الجمع ہے اور تانیث بالالف مقصورہ، یہ دو سبب کے قائم مقام ہیں۔ ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی پائے جائے تو وہاں پر دوسرا سبب ہم تلاش کریں گے غیر منصرف بنانے کے لیے۔ اگر دوسرا سبب اس کے اندر مل جاتا ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر دوسرا سبب نہیں ملتا ہے تو وہ کلمہ منصرف ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں سب کے بیان فرما رہے ہیں اسباب منع صرف کی تعریفات اور شرائط۔ سب سے پہلے ہے عدل کی تعریف۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل کی تعریف کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرا ہوا ہونا، یعنی کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی، یعنی صرفیوں کے قاعدے کے کوئی لحاظ نہ کیا گیا ہو اس میں، اور اپنے صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھیر دیا گیا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے عدل۔ جیسے ثلاثو 3 یہ ثلاثو جو 3 یہ غیر منصرف ہے۔ اب یہ غیر منصرف ہے، ثلاثو 3 یہ ثلاثتن سے پھیرا گیا ہے، اور عمرو یہ غیر منصرف ہے، نام ہے، یہ عامر سے بغیر کسی صرفی قاعدے کے پھیرا گیا ہے۔ یعنی کوئی اس میں صرفی قاعدہ نہیں، صرفی قاعدہ جو ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کا قاعدہ نمبر بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس قاعدے کے تحت ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے، لیکن عدل میں کے اندر کیا ہے کہ کسی صرفی قاعدے کے بغیر ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف پھیر دینا۔ تو دیکھیں یہاں ثلاث یہ غیر منصرف ہے اور عمر یہ غیر منصرف ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں آپ، پہلے کے اندر ثلاث کے اندر جو ہے عدل ہے اور وصف ہے، اور دوسرے کے اندر جو ہے عدل ہے اور علم ہے، 2 سبب پا لیے گئے۔ اس کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں، جو اسم کے دوسرے صیغے سے پھیرا گیا ہو اسے معدول، اور جس صیغے سے پھیرا گیا ہو
بنایا یا بنایا گیا اسے معدول عنہ کہتے ہیں، یعنی جو اسم دوسرے صیغے سے پھیرا گیا ہو اسے معدول، اور جس صیغے سے پھیرا گیا اسے یا بنایا گیا اسے معدول عنہ کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں ثلاث اور عمل معدول ہیں، اور ثلاثۃ و ثلاثۃ اور عامر معدول عنہ ہیں، کہ ثلاث کو اور عمر کو یہ پھیرا گیا ہے تو یہ معدول بنے گا، یعنی عدول کیے گئے، اور جس سے عدول کیے گئے ہیں وہ پہلی مثال میں ثلاثۃ ہے، اور دوسری مثال میں عامر ہے کہ اس سے یہ معدول کیے گئے تو وہ بنے گا معدول عنہ جس سے عدول کیے گئے۔ اب بیان فرماتے ہیں، عدل آ گیا تو اب عدل کی قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ عدل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عدل تحقیقی، نمبر 2 عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی اسے کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تحقیق یعنی ثابت ہونا، اور عدل تقدیری ایسا عدل جو کہ پوشیدہ ہو۔ اب یہاں فرماتے ہیں عدل تحقیقی کی تعریف، وہ اسم معدول جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود ہو۔ عدل تحقیقی اسے کہیں گے جس میں وہ اسم معدول، یعنی وہ اسم معدول جسے عدول کیا گیا، جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے عدول ہونے کی دلیل موجود ہو۔ جیسے کہ مثال کے مذکور طور پر جیسے ثلاث یہ اسم معدول ہے، اور اس میں جو ہے غیر منصرف کے علاوہ اصلی صیغہ جو اس کا تھا ثلاثۃ اس سے معدول عنہ ہونے کی دلیل موجود ہے، تو اس صورت میں اسے ہم کہیں گے کہ یہ ثلاث کیا ہے، یہ عدل تحقیقی ہے اس کے اندر۔ اب مزید وضاحت فرما رہے ہیں اس کی توضیح۔ ثلاث کا معنی ہے تین، غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی الگ دلیل دکھا رہے ہیں یہاں پر کہ ثلاث کا معنی ہے تین۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاث اس کی اصل ثلاثۃ ہے، کیونکہ ثلاث کے معنی میں تکرار ہے۔ ثلاث کا معنی تین، تو ثلاث کے معنی میں تکرار ہے، اور معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ ثلاث جو ثلاثۃ سے معدول ہے، تو اس کو کہیں گے ہم عدل تحقیقی کے دلیل موجود ہو گئی کہ ثلاث کا معنی ہے تین۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاثۃ سے معدول ہے، کیونکہ ثلاث کے معنی کی تکرار ہے، اور معنی کی تکرار لفظ کی تکرار کو چاہتی ہے، تو پتہ چلا کہ ثلاثۃ سے معدول ہے۔ فائدہ بیان فرما رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ 1 سے لے کر 10 تک جتنی بھی گنتی 1 سے لے کر 10 تک کے اعداد، 1 سے لے کر کے 10 تک کے اعداد جب فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں، شرط یہ ہے کہ ایسے نہیں مطلق نہیں غیر منصرف ہوں گے، بلکہ کب ہے جب کہ وہ فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی ہوگا۔ جیسے احاد یہ فعال کے وزن پر ہے، موحد یہ مفعول کے وزن پر ہے، رباع یہ فعال کے وزن پر ہے، مربع مفعول کے وزن پر ہے، اشار فعال کے وزن پر ہے، اور معشر مفعول کے وزن پر ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بھی سب کلمے غیر منصرف بنیں گے، اور ان کے اندر عدل پایا جائے گا اور سب وصف پایا جائے گا۔ تو جب وہ 1 سے لے کر 10 تک کے اسما جب فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں تو ان میں عدل تحقیقی موجود ہوگا۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں عدل تقدیری۔ نمبر 2 عدل تقدیری کی تعریف۔ عدل تقدیری وہ اسم معدول، یعنی وہ اسم جسے عدول کیا گیا جس میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو۔ یعنی عدل تحقیقی کا برعکس صحیح ہے کہ وہ اسم معدول جس میں غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ اصلی صیغے سے معدول ہونے کی دلیل موجود نہ ہو۔ جیسے عمر اور ظفر، کہ یہ عمر کو عامر سے اور ظفر کو ظافر سے تو معدول مان لیا گیا، لیکن انہیں جو معدول بنایا گیا جس اصلی صیغے سے اس اصلی صیغے سے معدول ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اب کہیں گے اس کے اندر ایک مان لیا جگہ ایک عمر کے اندر ایک وصف ہے اور عدل ہے اور ایک علم ہے، اسی طرح ظفر کے اندر ایک وصف ہے اور ایک علم ہے، عدل ہے ظفر کے اندر ایک عدل ہے اور ایک علم ہے، وصف تو علم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ تو اب یہ حاصل کلام اس کا نکلا مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ عمر اور ظفر یہ دونوں عامر اور ظافر سے معدول ہیں،
مگر ان میں غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ عامر اور ظافر سے معدول ہیں، یعنی دلیل کوئی موجود نہیں ہے کہ بتا سکے یہ عامر اور ظافر سے معدول ہیں، پھر ان کو غیر منصرف کیوں بنا لیا؟ تو بتا رہے ہیں مگر چونکہ اہل عرب ان کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، عمر کو عمر پڑھتے ہیں اور ظفر کو ظفر پڑھتے ہیں، مگر چونکہ اہل عرب ان کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں اور ان میں سوائے عالمیت کے اور کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے، اور ایک سبب اس کے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہو سکتا، لہذا اس میں دوسرا سبب عدل فرض کر لیا گیا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ صرف علم سے ہی کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے اس کے اندر دوسرا وصف عدل فرض کر لیا گیا تاکہ یہ بھی اس کے لیے غیر منصرف ہونا درست ہو جائے۔ جیسے اور عمر کو عامر سے اور ظفر کو ظافر سے معدول مان لیا گیا، ان کے اندر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں تھی، لیکن جو ہے ان کو جو ہے ایک سبب پایا جا رہا تھا، دوسرا سبب جو ہے ان کو عمر کو عامر سے اور ظفر کو ظافر سے انہوں نے معدول مان لیا۔ اب اس کے بعد تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، عدل کے منع صرف کے سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی عدل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ تانیث بالتا ہو یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ، کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ اب دوسرا اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں وصف کی تعریف۔ وصف کیا چیز ہے؟ عدل آیا وصف، وصف اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ماخوذ ہو، یعنی اسم جو ہو وہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے اندر اس کی کوئی صفت بھی نمایاں ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اسے وصف کہیں گے۔ اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنے والا ہونا جس کے ساتھ اس کی کوئی صفت بھی ماخوذ ہو، جیسے احمر و سرخ۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے احمر، جس کے اندر اس کی ایک صفت پائی جا رہی ہے جو ہونا سرخ ہونا۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں لفظ احمر، احمر ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کی ایک صفت یعنی سرخ ہونا بھی ماخوذ ہے، اسی طرح اخضر اور اسود وغیرہ ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہوں گے کیونکہ ان کے اندر بھی ایک ایسی صفت پر دلالت ہو رہی ذات پر جس کے اندر ایک اس کی صفت پائی جا رہی ہے ہرا ہونا اور کالا ہونا، تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ ان کے اندر عدل ہوگا اور وزن فعل ہوگا، وصف ہوگا اور وزن فعل ہوگا، ان کے اندر وزن فعل اور وصف ہے۔ اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں وصف کی شرط۔ وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی غیر منصرف کا جو سبب بننے کے لیے جو ہے شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں وہ وصف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے کسی اور معنی کے لیے استعمال کیا تھا سامع نے یا قاری نے، پھر اس کے بعد کسی اور معنی میں استعمال کرنے لگا، تو ایسی صورت میں وہ کلمہ غیر منصرف نہیں بنے گا، یعنی جب واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہو تب ہی اس معنی کے لیے غیر منصرف ہونے کے لیے وضع کیا ہو۔ بیان فرما رہے ہیں وصف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی ان کی وضع ہی وصفی معنی کے لیے ہوئی ہو، جیسے ابیض اور اسود، سفید ہونا اور سیاہ ہونا، ان کی وضع ہی جو ہے وصفی معنی کے لیے ہوئی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہوں گے اور ان کے اندر وصف ہوگا اور وزن فعل ہوگا۔ فائدہ، جو اسماء اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں، اصل وضع میں تو وصف ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن ایک ہی وصف سے چونکہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، اس کے اندر دوسرا وصف بھی پایا جانا چاہیے، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ وصف تو ہوگا لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، تو کہیں گے جو اسماء اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 صفت مشبہ۔ صفت مشبہ اصل وضع میں وصف ہوتا ہے، جیسے احمر، حسن، اس کے اندر دونوں کے اندر وصف ہے، احمر کے اندر بھی اور حسن کے اندر بھی، لیکن احمر کے اندر جو ہے ایک وصف اور پایا گیا جو وزن فعل ہے، جو حسن کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے حسن جو ہے یہ غیر منصرف نہیں بنے گا اور احمر جو ہے غیر منصرف بن جائے گا۔ تو ہر ایک کلمہ جو ہو صفت مشبہ کا یہ کہ غیر منصرف بن جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اکمل اور افضل، ان کے اندر جو ہے وصف پایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کا معنی بھی ملحوظ ہے، تو ان کے اندر بھی جو ہے وصف موجود ہے۔
اکمل اور ابید۔ نمبر 3 ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کے اندر بھی وصف ہے لیکن اسم فاعل غیر منصرف نہیں بنے گا، جیسے ذاہبٌ جانے والا، اس کے اندر صفت وصف ہے جانا، قائمٌ کھڑا ہونا، اس کے اندر صفت وصف ہے کھڑا ہونا۔ تو یہ بھی جو ہے کلمہ ان کے اندر جو ہے ایک وصف جو ہے اصل وضع کا پایا گیا۔ نمبر 4 ہے اسم مفعول، جیسے مضروب مغسول، دھلا گیا اور مارا گیا دھلا گیا، ان کے اندر بھی ایک وصف پایا جا رہا ہے اور وہ وصف ہے۔ نمبر 5 1 سے لے کر 10 تک وہ اسماء اعداد، 1 سے لے کر 10 تک وہ اسماء اعداد جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں وہ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اصل وضع میں وصف ہوا کرتے ہیں۔ وہ 1 سے لے کر وہ اسماء اعداد جو فعال یا مفعول کے وزن پر معدول ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے اندر بھی ایک اصل وضع میں وصف ہوتے ہیں وہ بھی، جیسے احاد، موحد، ثناء، مثنى، ثلاث، مثلث وغیرہ۔ اب تنبیہ بیان فرما رہے ہیں، مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے۔ ان میں آپ سب میں دیکھیں کہ مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے، جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سب کے اندر وصف تو ہے لیکن جس کے اندر دوسرا سبب پا لیا گیا تو وہ تو غیر منصرف بن جائے گا، اور جس کے اندر دوسرا سبب نہیں ہے تو وہ صرف جو ہے منصرف رہے گا۔ مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، جیسے نمبر 2 اور نمبر 5 کی تمام مثالیں اور نمبر 1 کی پہلی مثال میں۔ نمبر 2 اور نمبر 5 کی تمام مثالیں آپ دیکھ لیں۔ نمبر 2 یہ ہے اکمل اور افضل، اس کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں، ایک جو ہے وصف ہے اور وزن فعل ہے تو غیر منصرف ہو جائے گا۔ نمبر 5 کی تمام مثالیں یہ جو ہیں مفعول اور فعال کے وزن پر ہیں ساری مثالیں، یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ اور نمبر 1 کی پہلی مثال یعنی احمر، اس کے اندر وصف ہے اور وزن فعل ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے ایک وصف تو ہے لیکن دوسرا وصف نہیں ہے، جیسے حسن ہے، اس کے اندر وصف ایک ہے لیکن وزن فعل نہیں ہے۔ اسی طرح مضروب مغسول کے اندر بھی جو ہے وزن فعل، ان کے اندر بھی جو ہے وصف نہیں ہے۔ اسی طرح مضروب اور مغسول کے اندر دوسرا وصف نہیں ہے، تو ایسے ذاہب قائم کے اندر بھی دوسرا وصف نہیں ہے، تو یہ جن کے اندر پائے جائیں گے وہ ہوں گے اور جن کے اندر نہیں پائے جائیں گے وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ اور مذکورہ تمام اسماء میں ایک سبب وصف پایا جا رہا ہے اور جن اسماء میں دوسرا سبب بھی پایا جا رہا ہے وہ غیر منصرف ہوں گے، جیسے نمبر اور نمبر 5، نمبر 2 نمبر 5 کی تمام مثالوں اور نمبر 1 کی پہلی مثال میں۔ اور جن میں دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا وہ منصرف ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں اوپر کی مثالوں میں، جیسے باقی مثالوں میں کیونکہ ایک سبب سے اسم غیر منصرف نہیں بنتا، جیسے ذاہب قائم کے اندر ایک وصف ہے، مضروب مغسول کے اندر ایک وصف ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں تیسرا وصف عدل ہو گیا، وصف ہو گیا، اس کے بعد تانیث۔ تانیث کی تعریف، کسی اسم کا مؤنث ہونا، کسی اسم کا مؤنث ہونا وہ کلمہ بھی غیر منصرف بنتا ہے، جیسے طلحۃ اور ہندن، تو لفظ تا اس میں موجود ہے اس لیے یہ کیا ہے تانیث کی تعریف کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ اب فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی غیر منصرف ہیں اور اس پر تنوین داخل نہیں ہوگی اور نہ کسرہ داخل ہوگا، اور یہ جو ہیں حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، علامت تانیث کبھی لفظاً ہوتی ہے اور کبھی معنن، یعنی کبھی تو دکھنے میں آتی ہے اور کبھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ لکھنے میں آتی ہے جیسے طلحۃ اور ہندن میں جو ہے معنوی ہے۔ تانیث الف تانیث کبھی لفظاً ہوتی ہے اور کبھی معنن۔ لفظاً علامت تانیث 3 طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ تانیث کے سبق میں گزرا، یعنی لفظاً تانیث 3 طرح کی ہوتی ہے، جیسے الف مقصورہ، الف ممدودہ، الف مقصورہ اور الف مقصورہ، اور تانیث بتہ، تو یہ ہوتی ہیں، اور ایک تانیث معنوی کو بھی شمار کرتے ہیں۔
تو تانی اصل 3 ہوتی ہیں، گولتا، تانیث الف مقصورہ، تانی الف ممدودہ۔ علامت تانیث کبھی لفظاً ہوتی، کبھی معناً۔ لفظاً علامت تانیث 3 طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ تانیث کے بیان میں گزرا، وہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور معناً علامت تانیث صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ تائے مقدرہ ہے، جیسے قدم، دار وغیرہ۔ یہاں پر اس کے اندر تائے مقدرہ ہیں، اور دارن کے اندر بھی تائے مقدرہ ہیں۔ یہ صرف جو ہے معناً علامت تانیث ہے، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جو ہے اس کے اندر ایک وصف پایا جا رہا، لیکن دوسرا وصف نہیں ہے، اس لیے یہ کلمہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ یہ مؤنث سماعی ہیں، اور یہ غیر منصرف مؤنث سماعی ہیں، یعنی اہل عرب سے سنے گئے ہیں کہ وہ اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے بیان فرما رہے ہیں فائدہ۔ فائدہ وہ تانیث جس میں علامت تانیث الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو، اسے تانیث بالالف کہتے ہیں، چاہے وہ الف مقصورہ ہو اس کے اندر یا الف ممدودہ ہو، اس کو الف تانیث بالالف کہتے ہیں۔ اور جس میں علامت تانیث تا لفظاً ہو، اسے تانیث لفظی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں عائشۃ وغیرہ میں۔ اور جس میں علامت تانیث تا لفظاً ہو، اسے تانیث لفظی کہتے ہیں، اور جس میں تقدیراً ہو، اسے تانیث معنوی کہتے ہیں، جیسے اردن وغیرہ میں، یا اسی طرح قدم وغیرہ میں۔ اب بیان فرماتے ہیں تانیث کی جو شرائط ہیں۔ تانیث بالالف، چاہے الف ممدودہ کے ساتھ ہو یا الف مقصورہ کے ساتھ ہو، 2 سبب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یعنی یہ الف مقصورہ کے ساتھ ہو جیسے حبلہ، الف ممدودہ کے ساتھ جیسے حمراء، تو یہ خود جو ہے 2 سبب کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ علم ہونا چاہیے، یہ وصف ہونا چاہیے، کچھ نہیں، صرف آ گیا کلام کے اندر تانیث بالالف ممدودہ، تو ایسی صورت میں وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں تانیث لفظی کے لیے کیا شرط ہے۔ تانیث لفظی کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس میں مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، لہذا تانیث لفظی میں جو ہے اس وقت تک غیر منصرف نہیں بنے گا جب تک کہ وہ کلمہ جو ہے علم نہ ہو۔ تانیث لفظی کا منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس میں مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، جیسے طلحۃ میں بھی یہ تانیث لفظی ہے، اور فاطمۃ میں بھی تانیث لفظی ہے، اور دونوں کے دونوں کیا ہیں، علم ہیں۔ تانیث معنوی، تانیث معنوی میں جواز منع صرف کے لیے مؤنث کا علم ہونا شرط ہے۔ تانیث معنوی میں جواز منع صرف کے لیے مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ درجہ ذیل چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی منع صرف پڑھنا تو جائز ہونے کے لیے مؤنث کا علم ہونا شرط ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اگر 3 چیزوں میں سے کوئی پائی گئی تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ تو تانیث معنوی کے جواز منع صرف کے لیے اس میں ان کا مؤنث ہونا شرط ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور چیز پائی جائے تینوں میں سے تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ اسم 3 حروف سے زائد حروف پر مشتمل ہو، علم ہو اور وہ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو تو اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا، جیسے زینبو۔ زینبو یہ 3 حرف سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور علم بھی ہے، تو ایسی صورت میں غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اسم 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی غیر منصرف پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اگر وہ 3 حرفی ہو تو وہ متحرک الاوسط ہو، لہذا غیر متحرک ہوگا، ساکن ہوگا تو وہ کلمہ پھر منصرف بن جائے گا۔ اگر وہ اسم 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، جیسے سقر اور وہ سقر، یہاں دیکھیں کہ 3 حرفی ہے اور درمیان والا جو حرف متحرک ہو گیا، اس لیے جو ہے یہ سقرو غیر منصرف ہوا، تنوین نہیں آئی۔ نمبر 3، وہ اسم اجمع ہو، یعنی اگر وہ 3 حرفی ہو اور تو متحرک ہو، اور اگر وہ 3 حرفی ہو متحرک نہ ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اجمی ہو۔ اجمی ہوگا تو ایسی صورت میں وہ بھی کلمہ غیر منصرف ہوگا، جیسے ماہ اور جور شہروں کے نام ہیں،
اب یہاں دیکھیں کہ 3 حرفی تو ہے لیکن اور درمیان والا ساکن ہو گیا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اسم اجمع ہو، اور یہ اجمع ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے غیر منصرف ہوں گے اور منصرف نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد تعریف کی تعریف یعنی معرفہ کی تعریف، کسی اسم کا معرفہ ہونا، جیسے احمد، زینب وغیرہ۔ احمد دیکھیں اس کے اندر جو ہے معرفہ ہے اور وزن فعل ہے، اور احمد اس کے اندر، زینب اس کے اندر معرفہ ہے اور وزن فعل ہے۔ زینب اس کے اندر جو ہے تانیث ہے اور تعریف ہے، تانیث اور تعریف، احمد کے اندر تعریف ہے اور وزن فعل ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں تعریف کی شرط۔ تعریف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اسم کا علم ہونا شرط ہے، لہذا آپ دیکھ لیں دونوں مثالوں میں کہ علم ہیں، یہ اس لیے غیر منصرف ہوں گے۔ نمبر 5 اجمع کی تعریف۔ اجمع کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلام، ایسا لفظ جو عجمی ہو اور عجم سے استعمال ہو کر کے اہل عرب کے یہاں آیا ہو۔ تو اجمع کی تعریف کسی اسم کا غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم اور اسماعیل، یہ غیر عربی ہیں اور یہ کلمے جو ہیں غیر منصرف ہیں، اور کسی اسم کا غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم بھی غیر منصرف ہے اور اسماعیل بھی غیر منصرف ہے، دونوں عجمی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ کسی اسم کا غیر عربی ہونا، تو یہ غیر عربی ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ اجمع کی شرط کیا ہے؟ اجمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں، یعنی اجمع اسی وقت جو ہے غیر منصرف بنے گا جبکہ یہ 2 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے ایک ہے کہ اسم لغت عجم میں علم ہو، یعنی جب ہم نے اسم کو لایا تو لغت عجم میں وہ اسم جو ہے علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، تو وہاں پر پھر اس کی وجہ سے اس کو کلمے کو غیر منصرف قرار دیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم یا تو زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی وہ اسم یا تو زائد علی الثلاثہ ہو، جیسے مثال مذکور میں جیسے شطر وغیرہ، یہ زینب وغیرہ، یا اور بھی دیکھ لیں ابراہیم وغیرہ، وہ اسم یا تو زائد علی الثلاثہ ہو جیسے مثال مذکور جیسے ابراہیم، یا ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی ساکن ہوگا تو غیر منصرف بن جائے گا لیکن متحرک ہوگا تو ویسی صورت میں غیر منصرف رہے گا۔ جیسے شطر قلعے کا نام، یہ دیکھیں درمیان والا متحرک ہے تو اس وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اجمع کے منع صرف بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اسم لغت عجم میں علم ہو اور وہ اسم یا تو علی الزائد ثلاث ہو، جیسے مثال مذکور میں، یا مثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو جیسے سقر، شطر وغیرہ۔ اب بیان فرماتے ہیں ترکیب کی تعریف۔ ترکیب کیا چیز ہے؟ ترکیب کی تعریف، ترکیب 2 یا اس سے زیادہ اسما کا مل کر ایک ہو جانا، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اسما کا مل کر کے ایک ہو جانا، اس کو ہم ترکیب کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ مرکب منع صرف والا ہوگا، ہر ترکیب مراد نہیں ہوگی۔ وہ 2 یا اس سے زائد اسما کا مل کر ایک ہو جانا، جیسے بال بکو اور مادی کربو، بال یہ الگ تھا اور بک الگ تھا، دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا تو یہ جو ہیں غیر منصرف ہوں گے۔ اور اسی طرح مادی الگ تھا اور کرب الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ توضیح بیان فرما رہے ہیں اس میں بال اور بک، اسی طرح مادین اور کربن کو ملا کر ایک بنا دیا گیا۔ پہلا جو ہے بالا بک ایک شہر کا نام ہے، اور ثانی یعنی مادی کرب جو ہے ایک شخص کا نام ہے۔ ترکیب کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ترکیب اس وقت منع صرف بنے گی اور غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جو ہے ترکیب کو اس وقت منع صرف کا سبب بنائیں گے جب یہ شرطیں پالی جائیں۔ ترکیب کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ اسم مرکب کسی کا علم ہو، یعنی علم ہونا چاہیے، لہذا اگر وہ کسی کا علم نہیں ہے بلکہ کوئی ایسے ہی نام ہے کسی کا بھی فرضی اور وہ کوئی نام علم کے طور پر نہیں ہے تو اس کو بھی ہم غیر منصرف قرار نہیں دیں گے۔ وہ اسم مرکب کسی کا علم ہو۔ نمبر 2، ترکیب بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ہو، لہذا اس قید کے ذریعے سے مرکب اضافی وغیرہ خارج ہو جائے گا اور مرکب جتنے بھی ہیں سب خارج ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد جو ہے
بغیر اضافت اور بغیر اضافت اسناد کے ترکیب ہونی چاہیے۔ نمبر 3 وہ دوسرا جز حرف نہ ہو، دوسرا جز حرف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا جز تو اسم مان لیا اور دوسرا جز حرف ہے، تو ایسی صورت میں بھی ترکیب درست نہیں ہوگی، کیونکہ مان لیجئے سیب وے، اب یہ دوسرا والا حرف جو ہے یہ وے، یہ آواز ہے، تو اب یہ بھی جو ہے غیر منصرف نہیں ہوگا، دوسرا جز حرف نہ ہو۔ نمبر 4 دوسرا جز حرف عطف کو متضمن یعنی شامل نہ ہو، حرف عطف درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، دوسرا جز حرف عطف کو متضمن نہ ہو، جیسے 11 میں 11 یہ جو ہے غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ یہ منصرف ہی رہے گا اور یہ مبنی بر فتح رہیں گے، اور کیونکہ یہاں پر دوسرا جز جو ہے حرف کو شامل تھا کہ 11 اصل میں 11 تھا، اور یہاں سے جو دوسرا والا جز جو ہے واو کو شامل تھا، تو اس لیے کہا کہ غیر منصرف اس وقت بنے گا جبکہ دوسرا جز حرف عطف کو شامل نہ ہو، اور مرکب بنائی میں دوسرا جز حرف عطف کو شامل رہتا ہے۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں یہ تمام شرائط موجود ہیں، اس میں دیکھیں تمام مذکورہ مثالوں میں بال بک میں پہلی شرط کے پائی گئی کہ مرکب کسی کا علم ہے، علم بن گیا، بغیر اضافت بغیر اسناد کے بھی ہیں، اور دوسرا جز حرف عطف کو متضمن بھی نہیں ہے، اور دوسرا جز حرف بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا کلمے غیر منصرف بنیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو ہے پہلا والا جز جو ہے غیر منصرف رہے گا، غیر منصرف اور معرب رہے گا، اور دوسرا والا جز غیر منصرف رہے گا، اور پہلا والا جز جو ہے غیر منصرف اور مبنی بر فتح رہے گا، مبنی رہے، جیسے جا بالا بکو ورائیتو بالا بکا مررتو ببالا بکا، یہاں دیکھیں بالا تینوں حالتوں میں بالا ہی ہے، لیکن بکو کا اعراب بدل رہا ہے، تو بکو جو ہے بکا وکی ہو گیا، تو اب کہیں گے بکو جو ہے غیر منصرف ہو گیا، اور دوسرا والا جز اس کا غیر منصرف بھی ہے، اور دوسرا والا جز کو غیر منصرف کے طور پر پڑھا جائے گا، پہلے والے کو اس کو جو ہے مبنی بر فتح پڑھیں گے، بال ہی رہے گا وہ۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں وزن کی تعریف۔ نمبر 7واں جو وزن اسباب معنی صرف میں سے وزن فعل کی تعریف۔ وزن فعل کی تعریف یہ ہے کہ اسم کا اوزان فعل میں سے کسی وزن پر ہونا، یعنی کوئی نہ کوئی فعل کے وزن پر اسم ہو تو ایسی صورت میں وہ کلمہ بھی غیر منصرف بنے گا، جیسے شمرا گھوڑے کا نام، تو یہ شمرا جو ہے وہ ایک کسی شخص کا گھوڑے کا نام ہے، تو اب یہاں پر وزن فعل ہے، ایک فعل کا وزن فعال بھی ہے، تو یہ کلمہ غیر منصرف بن جائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے شمرا بر وزن فعال غیر منصرف ہے۔ اسم کا اوزان فعل میں سے کسی وزن پر ہونا، جیسے شمرا، اب اس کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں، شمرا فعالہ کے وزن پر ہے، اور فعالہ فعل کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، لہذا شمرا بھی غیر منصرف ہوگا۔ شرائط وزن فعل کی یہ ہیں کہ وزن فعل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل ہی کے ساتھ خاص ہو، وہ وزن فعل ہی کے ساتھ ہو، کہیں اور منتقل ہو کر کے نہیں پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کلمے کو ہم غیر منصرف قرار دیں گے۔ وہ وزن فعل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ کہ وہ وزن فعل ہی کے ساتھ خاص ہو، جیسے مذکورہ مثال، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو یہ شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعال من بننے کی شرط یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو یہ شرط یہ ہے کہ حروف عطینہ میں سے کوئی اس کے شروع میں ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے احمدو یشکرو، احمدو کے شروع میں حمزہ ہے اور یشکرو کے شروع میں یا ہے، تو بھی ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہیں، غیر منصرف بنیں گے۔ یا موجود، اب بیان فرما رہے ہیں 6 اوزان ایسے ہیں جنہیں فعل کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے اوزان ہیں جنہیں فعل کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے؟ نمبر 1 فعالہ، نمبر 2 فعیلہ، نمبر 3 فعیلہ، نمبر 4 فعللہ، نمبر 5 تفعللہ، اور نمبر 6 تفعللہ۔ نمبر 8 بیان فرما رہے ہیں الف نون زائدتان کی تعریف۔
الف نون زائدتان کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے اور کب غیر منصرف بنتا ہے؟ فرماتے ہیں الف نون زائدتان وہ الف نون جو کسی اسم کے آخر میں زائد ہو۔ الف نون زائدتان اس کو کہتے ہیں جو کسی اسم کے آخر میں زائد ہو، جیسے عثمان اور ندمان وغیرہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ اسم تھا اور الف نون آخر میں بڑھا دیے، ندمان میں بھی آخر میں الف نون بڑھا دیے ہیں اس کے، تو ایسی صورت میں یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ وہ الف و نون جو کسی اسم کے آخر میں زائد ہو، جیسے عثمان میں الف نون زائد ہے اور ندمان میں بھی الف نون زائد ہیں۔ نادم معنی شرمندہ ہونا۔ اب یہاں اس کی شرائط بیان فرما رہے ہیں الف نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے۔ اسباب منع صرف الف نون زائدتان اگر اس میں محض کے آخر میں ہو، یعنی صفت کے آخر میں نہ ہو بلکہ صرف اس میں محض کے آخر میں ہو، اگر الف نون زائدتان اگر اس میں محض جو صفت کے لیے ہو کہ آخر میں ہو، تو اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ کہ وہ علم ہو۔ یعنی اگر یہ الف نون زائدتان کسی اسم کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا منع صرف بننے کے لیے سبب یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عثمانو، عمرانو، سلمانو، تو یہ الف نون زائدتان آخر میں ہیں اور یہ علم کے طور پر ہیں، تو ایسی صورت میں یہ غیر منصرف بنیں گے۔ اور اگر وہ اس میں صفت کے آخر میں ہو، اگر وہ اس میں علم کے آخر میں ہو، اگر وہ اسم کے آخر میں ہو، اگر وہ اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ کہ وہ علم ہو، اور اگر وہ صفت کے آخر میں ہو تو کیا شرط ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگر وہ اس میں صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ کہ اس کی مؤنث میں تانیث نہ آتی ہو، تو یہ شرط یہ کہ اس کی مؤنث میں تانیث گولتا نہ آتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کلمہ بھی جو ہے غیر منصرف بنے گا۔ اگر اس کے مؤنث میں تا آتی ہو تو وہ کلمہ غیر منصرف نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ کہ اس کی مؤنث میں تانیث نہ آتی ہو، جیسے سکرانو کہ اس کی مؤنث کے آخر میں تائے تانیث نہیں آتی کیونکہ اس کی تانیث سکرا ہے، تو کیونکہ اس کی تانیث سکرا ہے، اس کے آخری مؤنث میں تائے تانیث نہیں آتی، اس لیے جو ہے سکران بھی غیر منصرف بنے گا اور اس کے اندر جو ہوگا صفت ہوگی، تو صفت ہے، تو صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث تا نہ آتی ہو۔ اب اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں جمع کی تعریف۔ لاسٹ وصف ہے جمع یعنی جمع منتہی الجموع۔ جمع کی تعریف وہ اسم جو مفرد میں کچھ زیادتی کے ساتھ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے مساجد مصابیح، مساجد مصابیح۔ ہم نے بیان فرمایا تھا کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں تو پہلا والا مکسور ہو، یا تین حرف ہوں تو درمیان والا ساکن ہو۔ یہاں دیکھیں الف جمع کے بعد دو حرف ہیں تو پہلا والا مکسور ہے، اور الف جمع کے بعد یہاں تین حرف ہیں تو درمیان والا ساکن ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ جمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہونا چاہیے۔ جمع مکسر، جمع سالم وغیرہ یہ سب غیر منصرف نہیں بنیں گے، جیسے مذکورہ مثالیں آپ نے دیکھی اوپر۔ اب اس کی مشق دیکھ لیں، ہمارے سامنے مشق ہے اس کی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے ہمارا، اس کے اندر مشق چونکہ اہم کردار ادا کرتی ہے سبق کے حل کرنے میں، اس لیے مشق کو لازمی طور پر آپ حل کیا کریں۔ تو سب سے پہلے سوال ایک ہے کہ اس کے اندر منصرف اور غیر منصرف ہمیں الگ الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے جائیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ غیر منصرف تنوین اور کسرہ نہیں داخل ہوتا، تو آرام سے کر لیں گے۔ سب سے پہلا ہے زید، منصرف ہے یہ۔ نمبر 2 ظفر، غیر منصرف ہے۔ نمبر 3 مساجد، غیر منصرف ہے۔ نمبر 4 رجال، منصرف ہے۔ نمبر 5 ثلاثۃ، منصرف ہے۔ نمبر 6 مثلث، غیر منصرف ہے۔ نمبر 7 رباع، غیر منصرف ہے۔ نمبر 8 اربع، منصرف ہے۔ نمبر 9 سوداء، غیر منصرف ہے۔ نمبر 10 اسود، غیر منصرف ہے۔ نمبر 11 ضارب، منصرف ہے۔ نمبر 12 ہند، غیر منصرف ہے۔ نمبر 13 زینب، غیر منصرف ہے۔ نمبر 14 نوح، منصرف ہے۔ نمبر 15 معاون، منصرف ہے۔ نمبر 16 ماہ، غیر منصرف ہے۔ نمبر 17 اسماعیل، غیر منصرف ہے۔ نمبر 18 عائشۃ، غیر منصرف ہے۔ نمبر 19 طلحۃ، غیر منصرف ہے۔ نمبر 10 فرازینۃ، منصرف ہے۔ نمبر 21 احمد، غیر منصرف ہے۔
نمبر 22 عمران غیر منصرف ہے، نمبر 23 عثمان غیر منصرف ہے، نمبر 24 احاد غیر منصرف ہے، نمبر 25 میکائیل غیر منصرف ہے، نمبر 26 سکران یہ غیر منصرف ہیں۔ اب یہاں پر سوال نمبر 2 ہے، درجہ ذیل اسماء میں سے جو غیر منصرف ہیں ان کے اسباب منع صرف بیان کریں۔ تو ہمیں جو غیر منصرف ہیں ان کے اسباب منع صرف بیان کرنے ہیں۔ ظفر یہ غیر منصرف، اس کے اندر 2 سبب ہیں، پہلا سبب جو ہے عدل ہے اور علم ہے، تیسرا ہے مساجد جمع منتہی الجمع ہے، یہ ایک ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ مثلث اس کے اندر وصف ہے اور اس کے اندر وصف ہے اور عدل ہے۔ رباع اس کے اندر بھی وصف ہے اور عدل ہے، مفعال کے وزن پر ہے، مفعال کے وزن پر ہے۔ اور سوداء غیر منصرف ہے اور اس کے اندر تانیث بالالف ممدودہ ہے، جو 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ اسود غیر منصرف ہے، اس کے اندر 2 سبب ہیں، وصف ہے اور وزن فعل ہے۔ زینب غیر منصرف، اس کے اندر تانیث ہے اور علم ہے۔ ماہن غیر منصرف ہے، اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ عجمہ ہے اور علم ہے، قلعے کا نام۔ نمبر 17 اسماعیل غیر منصرف ہے، اس کے اندر عجمہ اور علم ہے۔ عائشۃ تانیث ہے اور علم ہے۔ طلحۃ غیر منصرف ہے، تانیث ہے اور علم ہے۔ احمد غیر منصرف ہے، اس کے اندر علم ہے اور وزن فعل ہے۔ عمران الف نون زائدتان ہے اور علم ہے۔ عثمان الف نون زائدتان ہے اور علم ہے۔ احاد وزن فعل ہے، وصف ہے اور عدل ہے، وصف ہے اور عدل ہے اس کے اندر۔ اور میکائیل عجمہ ہے اور علم ہے۔ سکران الف نون زائدتان ہے اور وصف ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھے اس کے اندر، اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں پر پیچھے انہوں نے بیان کیے تھے کہ جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں۔ یہ وہ اس عجمہ ہو تو یہ تو آ گیا تھا، اور ایک چیز یہ یہاں پر انہوں نے بیان کی تھی، یہ ہے تو ان میں عدل تحقیقی ہوگا، تو ان میں عدل ہے سب کے اندر اور وصف ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہمارا سبق تھا وہ آج کا سبق نمبر 18 نصاب النو کا غیر منصرف کا بیان آج آپ کی بارگاہ میں مشق کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔